حضرت آدم علیہ السلام کا قد پہلے آسمان تک بلند تھا، تو آپ فرشتوں کی تسبیح بھی سنتے تھے، یعنی اتنا لمبا آپ کا قد تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کا قد فرشتوں کی گزارش پر چھوٹا کر دیا اور وہ 60 ہاتھ تک رہ گیا۔ جب آپ کا قد چھوٹا ہو گیا تو پھر توبہ کی قبولیت کے بعد آپ نے بارگاہ رب العالمین نے عرض کی کہ مالک، آسمانوں پر جنت میں رہتے ہوئے تو وہاں بیت المعمور تھا جس کا فرشتے طواف کرتے تھے، تیرا ایک گھر تھا، اور اب تو میں فرشتوں کی تسبیح بھی نہیں سن سکتا، تو یہاں نہ تو تیرا گھر ہے نہ تیری تسبیح کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ ہم آپ کو وہ جگہ بتا دیتے ہیں جہاں میرا گھر بنانا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر اس مقام پر پہنچے جہاں آج کعبہ شریف ہے۔ تو کعبہ شریف کی تعمیر کے حوالہ سے مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ یہ زمین کے پیدا ہونے سے بھی 2000 سال پہلے بنایا گیا۔ تو اگر کوئی سوال کرے کہ زمین ہی نہیں تھی تو بنا کیسے تھا، تو مفسرین نے لکھا کہ جس جگہ پر کعبہ شریف ہے وہاں ایک پانی کا بلبلہ رہا کرتا تھا، تو وہ کعبہ شریف کی صورت میں وہاں تھا۔ تو اس کے بعد پھر اللہ نے جب زمین کو بنانا چاہا تو وہیں سے، یعنی کعبہ شریف سے ہی ایک جھاگ پیدا ہوئی اور اس کو شمالاً جنوباً مشرقاً مغرباً پھیلا دیا گیا تو وہ زمین بن گئی۔ یعنی کعبہ شریف زمین کا سینٹر ہے، آپ جس طرف سے بھی پیمائش کریں گے تو کعبہ شریف بالکل سینٹر میں، درمیان میں، وسط میں ملے گا۔ تو پھر اللہ نے جب زمین بنا لی تو زمین پر فرشتے آئے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے لیے، تو ان فرشتوں نے پھر اللہ کے حضور عرض کی کہ اللہ ہمارے لیے بھی ایک گھر بنا جیسے کہ آسمان والے فرشتوں کے لیے گھر ہے۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام سے بہت پہلے، بلکہ ایک روایت میں ہے 2000 سال پہلے، فرشتوں نے یہاں سفید چمکدار موتیوں کا گھر بنایا۔ تو پھر اس گھر کو بھی اٹھا لیا گیا، اور جب آدم علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام انسانوں میں سے سب سے پہلے وہ بزرگ ہستی ہیں جن کو کعبہ شریف تعمیر کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جہاں کعبہ شریف ہے وہاں اپنا پر مارا اور زمین کی 7 تہوں تک وہ اس کی بنیاد چلی گئی۔ تو پھر فرشتوں نے وہاں بڑے بڑے پتھر لگائے، یعنی نیچے والی تہہ تک، زمین کے نیچے والی تہہ تک اس کی بنیادیں ہیں، اور وہ فرشتوں نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ مل کر پتھر لگائے۔ اور وہ پتھر کون کون سے پہاڑ سے لائے گئے، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ کوہ لبنان سے، کوہ طور سے، کوہ جودی سے، اور کوہ ہرا اور کوہ زیتا سے وہ پتھر لائے گئے، اور وہ پتھر فرشتوں نے زمین کی 7 تہوں کے نیچے تک وہ بنیاد اس کی بھر کر باہر تک لائے۔ تو جب وہ بنیاد باہر آ گئی تو اس پر مکان نہیں بنایا گیا، پھر اسی کعبہ کی جو بنیاد تھی وہاں پر بیت المعمور کو اتار دیا گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پھر اس گھر کا طواف کرتے تھے۔ تو جو حجر اسود کا معاملہ ہے تو یہ آج حجر اسود ہے، یعنی سیاہ پتھر، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام اس کو جنت سے لائے تھے تو یہ سفید، خوبصورت سفید پتھر تھا، اس سے روشنی نکلتی تھی۔ تو آپ نے اس حجر اسود کو کوہ ابی قبیس پر، جبل ابی قبیس پر رکھ دیا، تو اس سے رات کے وقت شعاعیں نکلتی تھیں، روشنی نکلتی تھی۔ تو علماء نے لکھا کہ آج جو حدود حرم ہے، اس کے جو حد ہے نا حرم شریف کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو پتھر رات کے وقت اس سے شعاع نکلتی تھی، تو جہاں جہاں تک اس کی شعاع پہنچی وہ حدود حرم ہو گیا۔ تو
تو پھر بعد میں یہ پتھر اب حجر اسود ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ گناہ گار لوگوں نے اسے چھو کے مس کر کے سیاہ کر دیا، ورنہ یہ چمکدار سفید قسم کا پتھر تھا جو جنت سے آیا تھا۔ تو ایسے کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف سب سے پہلے تعمیر کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور پھر آپ اس کا حج کرنے کے لیے ہندوستان سے جایا کرتے تھے۔ تو آپ نے 40 حج ہندوستان سے چل کر پیدل کعبہ شریف حج کیے ہیں، 40 حج۔ اور آپ جب حج کے لیے جاتے تھے تو آپ کا جہاں قدم پڑتا تھا وہاں آج آبادی ہے، اور جو دونوں قدموں کے درمیان جگہ رہ جاتی تھی وہاں جنگل ہے۔ تو جہاں جہاں شہر ہیں، جہاں جہاں آبادیاں ہیں، یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں۔ تو ایسے کر کے سیدنا آدم علیہ السلام سے ہی حج کا سلسلہ جاری ہو گیا، اور بیت اللہ شریف کو سب سے پہلے انسانوں میں سب سے پہلے تعمیر کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔